زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اوہ ایڑیوں پر مودنے والے گوار کے بچے، میں تجھ سے بات نہیں کرتا، تو نرا جانور ہے، میرے خیال میں تجھے قرآن کی 2 آیتیں بھی یاد نہیں آتی۔ دن دردناک عذاب اور رسوائی کا مزدہ ہو۔ شمر بولا، کوئی گھڑی جاتی کہ تو اور تیرا سردار قتل کیا جاتا ہے۔ فرمایا، کیا مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ خدا کی قسم، ان کے قدموں پر مرنا تو ہم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ جینے سے پسند ہے۔ پھر بلند آواز سے کہنے لگے، اے لوگو، تم کو یہ بے ادب اجڑ فریب دیتا ہے اور دین حق سے بے خبر کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ اہل بیت یا ان کے ساتھیوں کو قتل کریں گے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت انہیں نہ پہنچے گی۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس بلایا۔ اپنے ساتھ نے اپنے ناپاک لشکر کو امام مظلوم کی طرف حرکت دی۔ حر نے کہا، تجھے اللہ کی مار، کیا تو ان سے لڑے گا؟ کہاں لڑوں گا، اور ایسی لڑائی لڑوں گا جس کا ادنا درجہ سروں کا اڑنا اور ہاتھوں کا گرنا ہے۔ کہا، وہ 3 باتیں جو انہوں نے پیش کی تھی تجھے منظور نہیں؟ کہا، میرا اختیار ہوتا تو مان لیتا۔ حر مجبور نہ لشکر کے ساتھ امام کی طرف بڑھے، مگر یوں کہ بدن کانپ رہا ہے اور پہلو میں دل بھڑکنے کی آواز بغل میں سن رہے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر ان کے ایک ہم قوم نے کہا، تمہارا یہ کام شبہ میں ڈالتا ہے، میں نے کسی لڑائی میں تمہاری یہ کیفیت نہیں دیکھی۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ تمام اہل کوفہ میں بہادر کون ہے تو میں تمہارا ہی نام لیتا ہوں۔ بولے، میں سوچتا ہوں کہ ایک طرف جنت کے خوش رنگ پھول کھلے ہیں اور ایک جانب جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے بلند ہو رہے ہیں، اور میں اگر پرزے کر کے جلا دیا جاؤں تو جنت میں چھوڑنا گوارا نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑی دی اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ پھر عرض کی، اللہ مجھے حضور پر قربان کرے، میں حضور کا وہی ساتھی ہوں جس نے حضور کو واپس جانے سے روکا، جس نے حضور کو حراست میں لیا۔ خدا کی قسم مجھے یہ گمان نہ تھا کہ یہ بدبخت لوگ حضور کا ارشاد قبول نہ کریں گے اور یہاں تک نوبت پہنچائیں گے کہ میں اپنے جی میں کہتا تھا، خیر بعض باتیں ان کی کہی کر لو کہ یہ وہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری اطاعت سے نکل گیا، اور انجام کار تو وہ حضور کا ارشاد کچھ نہ کچھ مان ہی لیں گے، اور خدا کی قسم مجھے گمان ہو کہ یہ کچھ نہ مانیں گے تو مجھ سے اتنا بھی ہرگز واقعہ نہ ہو۔ اب میں تائب ہو کر حاضر آیا ہوں اور اپنی جان حضور پر قربان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میری توبہ حضور کے نزدیک مقبول ہو جائے گی۔ فرمایا، ہاں، اللہ عز و جل توبہ قبول کرنے والا اور گناہ بخش دینے والا ہے۔ حر یہ مزدہ سن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے اور فرمانے لگے، کیا وہ باتیں جو امام نے پیش کی تھی منظور نہیں؟ ابن سعد نے کہا، ان کا ماننا میری قدرت سے باہر ہے۔ فرمایا، اے کوفیوں، تمہاری مائیں بے اولادی ہو، تمہاری ماؤں کو تمہارا رونا نصیب ہو۔ کیا تم نے امام کے دشمنوں کے ہاتھ میں دینے کے لیے بلایا تھا؟ کیا تم نے یہ وعدہ نہ کیا تھا کہ اپنی جانیں ان پہ نثار کرو گے، اور اب تمہیں ان کے قتل پر آمیدہ ہو؟ یہ بھی منظور نہیں کہ وہ اللہ کے شہر میں چلے جائیں جہاں وہ ان کے بال بچے امان پائیں۔ تم نے انہیں قیدی بے دست و وپا بنا رکھا ہے، فرات کا بہتا پانی جیسے خدا کے دشمن پی رہے ہیں، اور گاؤں کے کتے سور جیسے جن میں لوٹ رہے ہیں۔ حسین اور ان کے بچوں پر بند کیا گیا ہے، پیاس کی کیفیت نے انہیں زمین سے لگا دیا ہے۔ تم نے کیا برا معاملہ کیا؟ ذریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر تم توبہ نہ کرو اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آؤ تو اللہ تمہیں قیامت کے دن پیاسا رکھے گا۔ اس کے جواب پر ان خبیثوں نے حضرت حر پر پتھر پھینکنے شروع کیے۔ یہ واپس ہو کر امام کے آگے کھڑے ہو گئے۔ لشکر اشکیا نے زیاد کا غلام یسار اور ابن زیاد کا غلام سالم میدان میں آئے اور اپنے مقابلے کے لیے مبارز طلب کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے۔ دونوں بولے، ہم تمہیں نہیں جانتے۔ زبیر بن کین یا حبیب بن مظہر یا برین
خفیر کو ہمارے مقابلے کے لیے بھیجو۔ حضرت عبداللہ نے یسار سے فرمایا، او بدکار عورت کے بچے، تو مجھ سے لڑے گا؟ تیری لڑائی کے لیے بڑے بڑے چاہیے۔ یہ فرما کر ایک ہاتھ مارا اور وہ قتل ہوا۔ سالم نے آپ پر وار کیا، بائیں ہاتھ سے روکا، انگلیاں اڑ گئی، دہنے سے وار کیا، وہ بھی مارا گیا۔ یہ عبداللہ کوفے سے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ان کی بیوی ام وہب ان کے ساتھ تھیں۔ وہ خیمے کی چوب لے کر جہاد کے لیے چلے اور اپنے شوہر سے کہا، میری ماں باپ تیرے قربان، قتال کر ان ستھرے پاکیزہ نبی زادوں کے لیے۔ کہا، تم عورتوں میں جاؤ۔ نہ مانا اور کہا، میں تمہارے ساتھ مروں گی۔ آخر حضرت امام نے آواز دی کہ اے بی بی، اللہ تجھ پر رحمت کرے، پلٹ آخر جہاں عورتوں پر فرض نہیں۔ واپس آئی۔ پھر ابن سعد کے نیمنا سے مرو بن الحجاج اپنے سوار لے کر آگے بڑھا۔ امام کے ساتھیوں نے گھٹنوں کے بل جھک کر نیزے سامنے کیے۔ گھوڑے نیزوں کے سنانوں پر نہ بڑھ سکے، پیچھے پلٹے تو ادھر سے تیر چلائے گئے۔ وہ کتنے ہی زخمی ہوئے، کتنے ہی مارے گئے۔ ایک مرد کی ابن حوزہ نے پوچھا، کیا تم میں حسین ہیں؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ 3 بار پوچھا۔ لوگوں نے کہا، تیرا کیا کام ہے؟ بولا، اے حسین، تمہیں آگ کی بشارت ہو۔ فرمایا، تو جھوٹا ہے، میں اپنے مہربان رب کے پاس جاؤں گا۔ پھر اس کا نام پوچھا۔ کہا، ابن حوزہ۔ دعا فرمائی، الہی اسے آگ کی طرف سمیٹ۔ یہ سن کر وہ مردود غضب ناک ہوا، حضور کی طرف گھوڑا چمکا، قدرت خدا کا کہ گھوڑا بھڑکا اور یہ پھسلا، ایک پاؤں رکاب میں الجھ کر رہ گیا۔ اب گھوڑا اڑا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس مردود کی ران اور پنڈلیاں ٹوٹی، سر پتھروں سے ٹکرا ٹکرا کر پاش ہو گیا، آخر اسی حال میں وصال جہنم ہوا۔ ابن حوزہ کا یہ حال دیکھ کر کہنے لگے، خدا کی قسم، میں تو اہل بیت سے کبھی نہیں لڑوں گا۔ پھر یزید بن موکل حضرت بریر سے کہنے لگا، خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا، اچھا کیا۔ کہا، تم نے جھوٹ کہا اور میں تم کو آج سے پہلے جھوٹا نہ جانتا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم گمراہ ہو۔ فرمایا، تو آؤ ہم تم مقابلہ کر لیں کہ اللہ جھوٹے پر لعنت کرے اور جھوٹا سچے کے ہاتھ سے قتل ہو۔ وہ راضی ہو گیا۔ مباہلہ کے بعد ابن موکل نے تلوار خالی گئی۔ حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کیا، خود کاٹتا ہوا بھیجا چاٹ گیا۔ یہ دیکھ کر رضی بن منقط عبدی دوڑا اور حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ گیا۔ کشتی ہونے لگی۔ حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے مارا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے۔ پیچھے سے کعب بن جابر ازدی نے نیزہ مار کے پشت مبارک میں غائب ہو گیا۔ نیزہ کھا کر رضی کے سینے سے اترے اور اس مرد کی ناک دانتوں سے کاٹ لی۔ کعب نے تلوار ماری کہ شہید ہوئے۔ جب کعب پلٹا، اس کی عورت نے کہا، میں تجھ سے کبھی بات نہ کروں گی۔ تو نے فاطمہ کے بیٹے کے ہوتے دشمنی کو مدد دی اور عالموں کے سردار بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ پھر امام کی جانب سے عمرو بن قرظہ انصاری رضی اللہ